کمرہ نمبر 313۔ دانیال اپنے کالج کے فیلڈ ٹرپ پر شمالی علاقوں میں ایک پرانے گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا تھا۔ گیسٹ ہاؤس کافی پرانا مگر خوبصورت تھا۔ چاروں طرف پہاڑ، درخت اور سرد ہوائیں تھیں۔ سب طلباء کو ان کے کمروں کی چابیاں دی گئیں۔ دانیال کو جو کمرہ ملا اس پر لکھا تھا 313۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو سب کچھ عام سا لگا۔ ایک پلنگ، میز، کرسی اور کھڑکی سے باہر پہاڑوں کا نظارہ۔ مگر ایک عجیب بات یہ تھی کہ کمرے میں ایک چھوٹا سا آئینہ بھی تھا جو عجیب زاویے پر لگا ہوا تھا۔ دانیال نے سوچا کہ شاید یہ بس غلطی سے یوں لگا دیا گیا ہوگا۔ پہلی رات جب دوست ہنسی مذاق کر رہے تھے، دانیال کمرے میں واپس آیا تو دروازہ خود بخود کھلا ملا۔ اس نے سوچا کہ شاید بند کرتے وقت پوری طرح بند نہیں کیا ہوگا۔ اس نے دوبارہ دروازہ بند کیا اور سونے کی تیاری کی۔ رات کے تقریباً 2 بجے دانیال کو اچانک ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اسے آواز دی ہو۔ وہ اٹھا مگر کمرہ بالکل خاموش تھا۔ پھر اس کی نظر آئینے پر گئی۔ آئینے میں کمرہ ویسا ہی دکھ رہا تھا مگر صرف ایک فرق تھا۔ آئینے میں پلنگ کے برابر ایک کرسی پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ دانیال نے جھٹ سے پلٹ کر دیکھا، کرسی خالی تھی۔ وہ کانپ اٹھا مگر دل کو تسلی دی کہ شاید نیند کی حالت میں غلط فہمی ہو گئی ہو۔ اگلی رات پھر یہی ہوا، لیکن اس بار وہ شخص کھڑا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ دانیال کی طرف بڑھ رہا تھا، صرف آئینے میں۔ تیسرے دن دانیال نے گیسٹ ہاؤس کے بوڑھے چوکیدار سے پوچھا، کمرہ 313 کے بارے میں کوئی خاص بات ہے؟ بوڑھے نے ایک لمحے کو چپ ہو کر دانیال کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، یہ کمرہ کئی سال سے خالی رہا ہے۔ یہاں ایک سیاح رہنے آیا تھا جو کبھی واپس نہیں گیا۔ اس کی لاش کبھی نہیں ملی، بس اس کے کمرے میں ایک کرسی اور آئینہ رہ گیا تھا۔ دانیال کی رنگت اڑ گئی۔ اس رات وہ دوسرے دوستوں کے ساتھ سو گیا اور صبح ہوتے ہی کمرہ چھوڑ دیا۔ جب اپنا سامان واپس لینے گیا تو دروازہ بند ملا۔ اس نے کھولا اور اندر کرسی پر بیٹھا وہی سایہ اسے دیکھ رہا تھا۔ دانیال نے ایک زوردار چیخ ماری اور بھاگ نکلا۔ آج تک جب بھی وہ تنہا آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کوئی کہیں بیٹھا اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی کچھ کمروں کو خالی ہی رہنے دینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہاں اب بھی کوئی ہے جو کبھی گیا ہی نہیں۔